میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جاند عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالی ہم آج قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ ہود اور 12ویں سپارے کے 9ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 12واں سپارہ ہے، اس کا 9واں رکوع ہے۔ سورہ ہود کا بھی مجموعی طور پر یہ 9واں رکوع ہوگا، اور آیت کا نمبر شمار ہے 96۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام درست نہ تھا۔ اس سے پہلے آپ 6 واقعات گزشتہ اقوام کے حوالے سے سن چکے، جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مختلف قسم اور مختلف نوعیتوں کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اور یہ بھی اسی نوعیت کا اگلا واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرعون اور اس کے متبعین کو شدید عذاب میں مبتلا فرمایا۔ اور اس واقعے کی ابتدا ہوا چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر کے ساتھ اس واقعے کی ابتدا فرمائی کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ یہاں پر کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے تورات جو ہے اس کو دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجا گیا، لیکن یہ بات کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ تورات کی تختیوں کا نزول جو ہوا وہ کوہ طور پر اس واقعے کے بعد ہوا، جو فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد تورات کے نزول کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا اس سے مراد وہی معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید بیضا اور اس عصا کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفویض فرمائے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعے کو پہلے بھی تفصیلی طور پر ہم بیان کر چکے ہیں، اور ان واقعات کو اگر آپ نے تفصیلی طور پر سماعت کرنا تو ہم نے علی سورہ بقرہ کی تفسیر، سورہ اعراف اور سورہ یونس کی متعدد آیات میں یہی مضمون گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی اس قوم کے سرداروں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نشانیوں کو دیکھ کر فرعون اور اس کے متبعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا یقین کر لیتے، لیکن مسئلہ اس کے برعکس ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مریض کو جس کو ذیابطیس ہو اور یا شوگر کا مرض ہو، تو اس کے لیے چینی نقصان دہ ہے یا میٹھا نقصان دہ ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کے دلوں کو مرض لاحق ہو جائے نافرمانی کا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مزید خسارے کا سبب بنتی ہیں، خسارے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس میں نشانیوں کا یا نشانیاں لانے والے کا کوئی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں قصور نہیں ہے، یا اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو ہدایت نہ حاصل کرنے والے شخص
کے معاملے کو دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو تو کوئی شخص اگر اپنے سر کو چھتری سے ڈھانپ لے تو وہ اس بارش سے بچ جاتا ہے، اس نے خود کو اس بارش سے بچا کر رکھا۔ اب اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بارش نے اس کے وجود کو گیلا کیوں نہیں کیا یا سے بارش سے اس نے استفادہ کیوں نہیں کیا۔ اگر کوئی خود ہی اس سے بچتا رہے یا اس سے اجتناب کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی یا اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو علماء نے اس طرح کی عام مثالوں سے عوام الناس کو سمجھایا ہے کہ عام طور پر جو لوگ اللہ کی نشانیاں دیکھتے رہے، اللہ تبارک و تعالی کہ ان نشانیوں سے فائدہ حاصل نہ کیا تو قصور ان کا اپنا ذاتی ہے، نہ کہ نشانیاں دکھانے والوں کا یا نشانیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی کجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے معجزات کا انکار کیا اور اس انکار میں فرعون کی پیروی کی سرداروں نے، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہیں تھا، غلط بات تھی، وہ کھلی گمراہی میں تھا، اور باوجود یہ کہ بشر ہونے کے دعوی خدائی کر رہا ہے اور دعوی خدائی کر کے اعلانیہ ایسے ظلم و ستم کر رہا ہے جس کو شیطانیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یا اس کی ان حرکات کو گری ہوئی حرکات کہا جا سکتا ہے۔ عقلی طور پر بھی یہ تمام باتیں کسی رحم دل انسان کے اندر نہیں پائی جاتی، چہ جائے کہ ایک ایسا شخص جو دعوی خدائی کر رہا ہو اور ایسے امور کے اندر مبتلا ہو جن کو شیطانیت اور وصف شیطانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی فرعون دعوی خدائی بھی کر رہا ہے باوجود یہ کہ بشر ہو کر، اور اوپر سے ایسے کام بھی کر رہا ہے جو خود عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ انسانیت کے تقاضوں کے منافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما امر فرعون برشید، فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا، پھر بھی اس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ آگے کیا فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے، یعنی ٹھکانہ ہے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی کہ کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یقدم قومہ، یعنی جس طرح فرعون دنیا میں اپنی قوم کے آگے تھا اور ان کے نظریات کو خراب کرنے کے لیے بحیثیت ایک رہنما آگے چل رہا تھا، اور جب دریائے نیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لا ڈالا تو اس وقت بھی فرعون اپنی قوم کے آگے تھا، اور ایسے ہی جب اس قوم کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو فرعون ان سے آگے ہوگا، یہ اپنی قوم کے لیے بمثل ایک امام ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح دنیا میں کفر اور گمراہی میں اپنی قوم کا پیشوا تھا، ایسے ہی جہنم میں عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے جب ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا تو اس میں بھی آگے ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، کیا لگا دی گئی؟ لعنت۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت دنیا اور آخرت دونوں جگہ فرعونیوں کو ملی اور کبھی ان سے جدا نہ ہوگی۔ دنیا میں قیامت تک ہر آنے والی نسل ان کو برائی سے یاد کرتی ہے۔ فرعون ایک نام ہے جو برا کریکٹر مشہور ہے۔ جب کسی شخص کی تردید کرنی ہو، کسی شخص کے کردار کو برا کر کے ظاہر کرنا ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وقت کا فرعون ہے، یہ وقت کا یزید ہے۔ ایسے کچھ نام مشہور ہیں جو برائی کے اندر ضرب المثل بن چکے ہیں، تو اس کا نام برائی کے اندر مشہور و معروف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں ان کے لیے لعنت ہے، اور دنیا میں اگر کسی کی اچھائی مشہور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق اس شخص کی تعریف و توثیق کرے تو یہ ذکر خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر ہے، رحمت ہے، جنت کی ضمانت ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک جنازے کے گزرتے وقت اس کی تعریف کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا واجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور آپ نے فرمایا تم دنیا پر یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی۔ یعنی یہ جو پچھلے واقعات 6 واقعات اور یہ 7واں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس صورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب، اے محبوب، ہم آپ کو ان قوموں کی خبریں دے رہے ہیں تاکہ یہ آپ سے ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں، آپ کے دور کے جو کفار ہیں،
اور یہ نہ ہو کہ ان پر ایسا ہی عذاب آ جائے. اور یہ عذاب کیسے ہوگا؟ سابقہ قوموں پر 2 صورتوں کا عذاب آیا. ایک تو وہ بالکل نیست و نابود کر دی گئیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، زمین پر کوئی باقی نہیں بچا، اس مخصوص خطے کے اندر اس نافرمان قوم کا کوئی شخص بھی باقی نہیں بچا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سناتے ہیں ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کاٹ دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے، اور کوئی قوم ابھی باقی ہے، یعنی جن کے باقیات ابھی باقی ہیں، ان کے مکانات وہ کھنڈروں کی صورت میں باقی ہیں، جیسے عاد و سمود کے شہر، اور کوئی روئے زمین سے کاٹ دی گئی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا. اس آیت کا معنی ہے کہ ہم نے عذاب اور ہلاکت میں مبتلا کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ کفر اور گناہوں کے ارتکاب اور معاصی اور اللہ کی نافرمانیوں نے ان لوگوں کے لیے ایسی صورتحال پیدا کی کہ ان پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کبھی بھی کسی قوم کو سمجھائے بغیر عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. اس کے لیے کتاب ہے، منشور ہے، انبیاء ہیں، وہ پہلے آ کر ان کو سمجھاتے ہیں، اور اگر وہ قوم اس بات کو قبول نہ کرے، اس دعوت کو قبول نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر عذاب آتا ہے، اور یہ عذاب ان کی نافرمانی اور اس نبی یا اس کتاب کو جھٹلانے کے سبب ہوتا ہے. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا. بتوں کے بارے میں کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بت نفع پہنچانے میں اور نقصان دور کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن بتوں کی پرستش نے الٹا ان کا بیڑا غرق کر دیا. یہ عذاب میں مبتلا ہوئے، صفحہ ہستی سے بستیاں نیست و نابود کر دی گئیں. بتوں نے ان کو کیا نفع دینا؟ بتوں ہی کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا، اور تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، بستیوں کے نام و نشان مٹا دیے گئے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہو، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے. اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں نے جب اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف نوعیتوں کے عذاب میں مبتلا کیا، جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا. چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اس لیے دنیا میں ہی ان پر عذاب آیا. اور اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ عذاب گزشتہ قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے. اب بھی کوئی ظلم کرے گا، اسی ڈگر پر چلے گا، اسی طریق پر چلے گا، آپ کو جھٹلائے گا یا اسی راستے کو منتخب کرے گا جو پچھلی قوموں کے افراد نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل کرے گا. اگلی آیت مبارکہ ان فی ذالک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی. یعنی گزشتہ امتوں کے عذابات اور ان کی ہلاکت کو جو ذکر ہوا اس سے عبرت اور نصیحت مقصود ہے، اور ان کی ہلاکت اور بربادی سے عبرت اور نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. جب وہ ایسی خوف والی آیات کو سنے گا تو اس کا دل لرز اٹھے گا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق ایسی آیات مبارکہ کی تلاوت فرماتے تو آپ پر گریہ طاری ہو جاتا. بہت سے اولیاء کرام کے حوالے سے ہم کتب سیرت میں پڑھتے ہیں، اور سیر و مغازی کی کتب میں یہ واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام کی اللہ کے خوف سے کیا حالت ہوتی تھی. بعض تو ایسے تھے کہ وہ اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کسی ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، وہ آتی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. یہ
وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن حاضری کا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو قبروں سے اٹھائے گا جو پہلے ہیں، اور حشر کے میدان میں سب کو حساب کتاب، ثواب اور عذاب کے لیے جمع فرمائے گا۔ اس دن ہر مخلوق حاضر ہوگی، کوئی پیچھے نہ رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سزا دے گا جس نے نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی، نافرمانی کی۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، یعنی ہم قیامت کے دن کو کس لیے مؤخر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مدت پوری ہو جائے جو اللہ کے علم میں ہے، دنیا نے جتنے سال تک چلنا ہے، یعنی دنیا کی جو معینہ مدت ہے اس وقت تک دنیا رہے گی، اور اللہ کے علم میں ہے کہ وہ مدت کب تک ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو پپا فرمائے گا۔ یوم یأتی، جب وہ دن آئے گا یعنی قیامت کا دن آئے گا تو ہر مخلوق خاموش ہوگی بوجہ خوف، ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اس دن کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ یاد رکھیے قیامت کا دن بہت طویل ہے، اس میں مختلف حالات ہوں گے۔ بعض حالات میں تو ہیبت کی شدت کی وجہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زبان پر کوئی بات لانے کی قدرت نہ ہوگی، اور بعض حالات میں اجازت دی جائے گی، لوگ اجازت سے کلام کریں گے۔ بعض حالات میں گھبراہٹ ہے اور دہشت کم ہوگی، تو اس وقت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقدمات پیش کریں گے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا، کوئی خوش نصیب۔ قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے، بدبخت ہوں گے یا خوش نصیب۔ بدبخت یہ وہ لوگ جن پر وعید کے مطابق جہنم واجب ہو گئی، اور خوش نصیب وہ لوگ جن کے لیے وعدے کے مطابق جنت واجب ہو گئی۔ دنیا میں بھی سعادت اور بدبختی کی کچھ علامات ہیں تاکہ انسان جان لے کہ اس کا شمار بدبختوں میں ہوتا ہے یا نیک بختوں میں ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر نیک بختوں اور بدبختوں کی علامات کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سعادت، نیک بختی کی 5 علامات ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں فرما رہے ہیں، پہلی علامت ہے دل کی نرمی، یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ کثرت سے آنسوؤں کا بہنا، یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ دنیا سے نفرت کا ہو جانا، تیسری علامت۔ چوتھی امیدوں کا کم ہونا یا چھوٹا ہونا، لمبی امیدیں، طول العمل نہ ہونا۔ پانچواں حیا کا ہونا۔ اور بدبختی کی 5 علامتیں ہیں، دل کی سختی، آنکھوں سے آنسو کا نہ بہنا اللہ کے خوف کی وجہ سے، دنیا کی طرف دل کا رغبت رکھنا، لمبی امیدیں اور بے حیائی، یہ 5 علامتیں بدبختی کی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا محاصرہ کرے، اپنا محاسبہ کرنے کے بعد ان علامات کو اپنے وجود میں دیکھے کہ مجھ میں کون سی علامات غالب ہیں، اور جان لے کہ مجھ میں جو سعادت یہ غالب ہے یا شقاوت بدبختی یہ غالب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاءً غیر مجزوز، تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے اور اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، وہ اس میں تب تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ اور جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، یہ ایسی بخششیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو بدبخت ہوں گے یعنی جن پر بدبختی غالب آ گئی، جن کا جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ جہنم میں رہیں گے اور اس حال میں رہیں گے کہ چیخو پکار کریں گے، ان کی آوازیں گدھوں کی آواز کی طرح بلند ہو رہی ہوں گی جیسے گدھا ہانکتا ہے۔ خالدین فیہا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جہنم میں قیام کو زمین و آسمان کے قائم رہنے کے ساتھ معلق کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح زمین و آسمان کا قائم رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ وقتی اور عارضی، اس طرح کفار جہنم میں رہنا وہ بھی ہمیشہ نہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی دیگر آیات کفار کے لیے
عذاب کی ہمیشگی کی تشریح کو بیان کر رہی ہیں، ان کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ثابت کر رہی ہیں، جیسا کہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ آیت مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا مشرک کو، اس آیت کے معنی کا میں نے مفہوم بیان کر دیا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الاعراف آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا آیات کے مقابلے پر، تو ان کے لیے آسمان اور زمین کے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور جنت میں وہ داخل نہ ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو نہیں سکتا، ایسے ہی یہ لوگ جنت میں جا نہیں سکتے، یعنی یہ بات ناممکنات میں سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 56 میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، پھر وہ نئی کھالیں آئیں گے اور یہ اس عذاب میں ہمیشہ ہی مبتلا رہیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ اور آخری آیت مبارکہ فَلَا تَقُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ تو ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، بے شک ہم انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ فَلَا تَقُوا فِي مِرْيَةٍ، اے سننے والے تم شک میں نہ پڑنا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اے سننے والے ان مشرقین کی بتوں کی عبادت ان کے برے انجام کے حوالے سے شک میں نہ پڑیے گا، بے شک یہ بھی اس بت پرستی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے جیسا کہ پہلی امتیں عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ جن مشرقین کے واقعات تمہارے سامنے بیان ہوئے، جس طرح وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جیسے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، نیست و نابود ہوئے، اور ان کا عمل بھی بعین ہی وہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اسی عذاب میں مبتلا کرے گا، ویسے ہی ان کو نیست و نابود فرما دے گا۔ ایک تفسیر اس کی اور بھی بیان کی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہر اس شخص سے فرما دیں جس سے ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہرگز بت پرستی کا حکم نہیں دیا، بلکہ جس طرح ان کے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے رہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بے شک ہم انہیں ان کے عذاب کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید کی فہم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور